السلام علیکم۔ قطر میں ہونے والے عرب سمٹ کے دوران ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے بہت بڑا بیان دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو مذمتوں اور کنڈمنیشن سے نہیں روکا جا سکتا۔ اگر عرب ریاستیں یہ سوچتی ہیں کہ اسرائیل صرف مذمتوں اور دھمکیوں سے باز آ جائے گا تو ایسا نہیں ہے۔ اسرائیل کی تمام ہسٹری اور اس کی تاریخ ہمارے سامنے پڑی ہے۔ وہ ایک ایک کر کے تمام مسلمان ممالک کو تباہ کر دے گا۔ انہوں نے اپنی اس تقریر کے اندر یہ تجویز پیش کی کہ تمام مسلمان ممالک کو اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات منقطع کرنے ہوں گے۔ اگر عرب ریاستوں کی خالی تیل کی تجارت کو ہی دیکھا جائے تو دنیا کا 30% تیل سعودی عرب اور جزیرہ نما عرب سے گزرتا ہے۔ اگر صرف عرب ریاستیں اپنے تیل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کریں تو وہ پوری دنیا کو روک سکتے ہیں۔ ملیشیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ قطر کے کیپٹل دوحہ پر حملہ کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل ایک ایسی ریاست ہے جو خطے کے اندر امن نہیں چاہتی۔ انہوں نے اپنے خطاب کے دوران مزید کہا کہ اسرائیل نے اس دن صرف قطر پر ہی نہیں بلکہ یمن، لبنان، شام، فلسطین اور عراق پر بھی حملے کیے۔ ہر اسلامی ملک کی عوام فلسطینی عوام کے ساتھ ہمدردی اور جذباتی احساس رکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ حکمران آگے بڑھ کر فلسطین پر ہونے والے ظلم کو روکیں۔ تمام مسلم عوام یہی چاہتی ہے کہ فلسطین کے اندر جنگ و جدال اور خون ریزی رک جائے اور ادھر امن قائم ہو جائے، جبکہ اسرائیل یہ نہیں چاہتا۔ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کا عرب حکمرانوں کی طرف یہی اشارہ تھا کہ اسرائیل کے خلاف مذمتیں نہیں بلکہ ادھر اپنی ایئر فورس، نیوی اور بری فوجوں کو روانہ کرو۔ اسرائیل کے ہمسایہ کے اندر عرب ریاست جو سب سے مضبوط ہے وہ ہے مصر، اور مصر عربوں میں بھی سب سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی اور بڑی فوج رکھتا ہے، لیکن وہ بھی اسرائیل کے خلاف مذمت ہی کر رہا ہے، کوئی اسٹرانگ ایکشن نہیں لے پا رہا۔ اور حالت یہ ہے کہ اسرائیل اب قطر تک پہنچ چکا ہے۔ جہاں ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے عرب حکمرانوں کو اسرائیل پر حملہ کرنے کی تجویز پیش کی، وہیں ایران کے صدر محمود پزشکیان نے بھی عرب ممالک کو یہی تجویز پیش کی کہ اسرائیل کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ عرب ممالک کو اس سے بہتر موقع اسرائیل کو جواب دینے کا مل ہی نہیں سکتا۔ دوسری جانب شام کے وزیر اعظم احمد الشارع نے بھی اسرائیل کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ گزشتہ ماہ اسرائیل نے شام کے ہیڈ کوارٹر بغداد کے اندر بھی حملہ کیا تھا، جس سے شام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ اس عرب سمٹ کے اندر ہر طرح کی تجویز پیش کی گئی ہے جس کے اندر اسرائیل کو جواب دینا، آیا وہ معاشی، عسکری یا فوجی طور پر دیا جائے، ان سب کے بارے میں بات چیت ہو گئی ہے۔ یہ سمٹ آج کے دن ختم ہو گئی ہے۔ اس سمٹ کا اگر بنیادی خلاصہ نکالا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ تمام عرب ممالک نے حتمی فیصلہ مذمت کرنے کا کیا ہے۔ حالیہ بیان کے اندر قطر کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ امریکہ اور قطر کے تعلقات مزید مضبوط ہو گئے ہیں۔ امریکہ اور قطر بہت پرانے اتحادی ہیں۔ قطر امریکہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کا کہنا ہے قطر امریکہ کے اندر 1.4 ٹریلین کی انویسٹمنٹس کر رہا ہے۔ ہمارے لیے وہ بہت قابل احترام ہے۔ ہم قطر کو ہر طرح سے سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ امریکہ کے وزیر دفاع مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ ہم اسرائیل اور قطر کے درمیان امن چاہتے ہیں۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ اس دفعہ اسرائیل دوسرا حملہ قطر پر نہیں کر سکے گا۔ اس سمٹ کے دوران پاکستان اور ایران نے سب سے مضبوط موقف پیش کیا۔ دونوں ممالک کا یہی کہنا تھا کہ اسلامی دنیا کو ایک متحدہ اسلامک ٹاسک فورس بنانی چاہیے نیٹو کے طرز عمل پر، تاکہ اگر کوئی بھی دنیا کا ممالک کسی بھی مسلمان ممالک پر حملہ کرے تو تمام مسلمان ملک متحد ہو کر اس پر حملہ کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام صورتحال۔ عرب سمٹ ختم ہو گئی ہے، کوئی حتمی فیصلہ نہیں آیا۔ جیسے ہی مزید کوئی نیوز آتی ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔